بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ملک شاہ زیب طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز ایچ ڈی چینل۔ ملتان کے اندر سے ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ویڈیو 12 ربیع الاول کے حوالے سے ہے کہ جب آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب جلوس ان کے عشق میں جب جلوس نکالے جاتے ہیں تو یہ ویڈیو اس وقت کی ہے کہ جب ایک لڑکی کو حور بنا کر اس جلوس میں لایا جاتا ہے، وہ ایک بڑے سے سٹیج پر یا بڑی سی کسی گاڑی پر یا کسی بھی چیز پر بیٹھی ہوتی ہے، ایک وائٹ کلر کی جو ہے وہ فراک اس نے پہنی ہوتی ہے، سر پر تاج ہوتا ہے اور آس پاس کا منظر یہ ہے کہ لوگوں نے ہاتھوں میں جھنڈے بھی اٹھائے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر نعتیں بھی لگی ہوئی ہوتی ہیں اور یہ دکھایا یہ گیا کہ یہ جو ہے یہ ویڈیو 12 ربیع الاول کے حوالے سے جب صبح جلوس نکالے گئے اور یہ اس وقت کی ویڈیو ہے کہ وہاں کے لوگوں نے یا وہاں کے جو جلوس کو نکال رہے تھے انہوں نے ایک حور کا ظہور نکالا اور یہ دکھایا کہ یہ ایک حور ہے یا اس جلوس کے اندر ایک حور نے شرکت کی۔ یہ دکھایا گیا، یہ کنسپٹ دیا گیا۔ میں اس کے اوپر اتفاق نہیں کرتا ناظرین، میں نہیں کرتا کیونکہ میں بھی عاشقان مصطفیٰ ہوں، اپنی جان نچھاور کر سکتا ہوں آقا دو جہاں کی ناموس و رسالت کے لیے۔ میں بھی آقا کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں اور میں بھی آقا کی ناموس و رسالت کا پہرے دار ہوں۔ میں نے بھی 12 ربیع الاول کو جو ہے وہ جلوس میں شرکت کی، میں نے بھی آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کو سیلیبریٹ کیا، میں نے بھی اپنی جو ہے وہ گلی کو محلے کو جو ہے وہ سجایا، اس کی سجاوٹ کی۔ میں عاشقان مصطفیٰ ہوں الحمدللہ اور مجھے فخر ہے کہ میں آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں، ان کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ مجھے فخر ہے اور مجھے غرور بھی ہے کہ میں آقا دو جہاں کا غلام ہوں۔ ناظرین، اس کے باوجود میں اس ویڈیو کے اوپر کسی قسم کا اعتماد نہیں کرتا، میں اس چیز کو ریجیکٹ بھی کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو اس دن کی بھی نہیں ہو سکتی، میں اس چیز کو ریجیکٹ کرتا ہوں۔ لیکن اس تمام تر صورتحال کے برعکس، اس تمام تر صورتحال کے بعد جب میں نے فیس بک پر لکھا نا ملتان میں حور، تو نیچے بہت سی ویڈیو آ گئی اور اس کے اوپر جو میں نے کیپشن پڑھے تو یقین مانے کہ دل میرا اتنا دکھی ہوا کہ یقین مانے کہ جن لوگوں نے وہاں پر پوسٹیں لگائی تھی، جن لوگوں نے وہاں پر اس ویڈیو کو شیئر کیا اور اوپر جو الفاظ لکھے نا، ان تمام تر مسلمانوں کے آقا کے امتیوں کے جذبات بھی مجروح ہوئے۔ ہمارے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا ایک مشن تھا، یا انہوں نے ہمیں کیا سکھایا کہ ہم اپنی بیٹیوں کو گھروں میں رکھیں، اپنی بیٹیوں کو انہوں نے اپنی بھی زوجہ مطہرات بیٹیوں اور ایک مقصد دے کر گئے۔ صحابہ کرام اور جتنے بھی آج دنیا آباد ہے، مسلمان ہیں جو ان کی امتی ہیں، پیروکار ہیں، ان کو ایک مشن دے کر گئے کہ اپنی بیٹیوں کو جو ہے وہ پردے دار بناؤ، اپنی بیٹیوں کو جو ہے وہ انہیں پردہ کرانا سکھاؤ تاکہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ بری نگاہ سے انہیں نہ دیکھ سکے۔ ناظرین، یعنی کہ انہوں نے بیٹیوں کا ایک بہت بڑا مقام دیا، انہوں نے بیٹیوں کے متعلق بہت بڑا، میں کہتا ہوں کہ ایک الفاظ چھوڑ کر گئے ہیں کہ آج جتنے بھی اچھے گھر ہیں یا جتنے بھی آقا کے امتی ہیں وہ آج اس بات پر عمل کرتے ہیں۔ آج پاکستان کے اندر خواتین کو تمام تر حقوق حاصل ہیں، آج پاکستان کے اندر خواتین تمام تر وہ اچھے کام کر سکتی ہیں، تمام تر اسلامی ریاست کے اندر اسلام کے دائرہ کار کے اندر رہ کر ہر کام کرنے کی انہیں اجازت ہے، اور یہ ہمیں ہمارا اسلام اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو جو ہے وہ اسلامی طرز کے مطابق انہیں زندگی گزارنے کی اجازت دیتے ہیں۔ لیکن یہ کیا طریقہ ہوا؟ میں اب اس کے برعکس مبینہ طور پر یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں اس ویڈیو کی مناسبت سے۔ اگر یہ ویڈیو واقعی ملتان میں 12 ربیع الاول کی ہے تو کیوں ہے؟ ایسا کیوں کیا گیا کہ ایک لڑکی کو اس جو ہے وہ گاڑی کے اوپر، ایک سٹیج کے اوپر بٹھایا گیا، سر پر تاج، اس کے بعد وہاں پر لوگوں کے ہاتھوں میں جھنڈے تھے اور اس ویڈیو کے پیچھے جو ہے وہ ایک آواز یا تو ایڈٹ کی گئی تھی یا واقعی اس جلوس کے دوران پیچھے نعتیں لگی ہوئی۔ وہاں پر میں نے دیکھا کہ دو مجھے ٹی وی چینل کے نمائندگان بھی جنہوں نے مائک پکڑے ہوئے تھے وہ بھی نظر آئے، اور عوام کا ایک جم غفیر نظر آیا کہ وہ لوگ جو آقا کی شان میں نعرے لگانے کے لیے، آقا کی پیدائش میں خوشی منانے کے لیے گھروں سے نکلے تھے،
جن کے دلوں کے اندر ایک جذبہ تھا، وہ گھر سے باہر نکل کر اس خور کو تارتے رہے، اس خور کو گور گور کر دیکھتے رہے، ہاتھوں میں جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے اور نگاہیں جو تھیں وہ لڑکی کی طرف تھیں۔ بڑے دکھ کی بات، مجھے یقین مانے کہ بڑے شرم کے ساتھ مجھے کہنا پڑا ہے، بڑی شرم کے ساتھ مجھے کہنا پڑا ہے کہ یہ کیسا طور طریقہ ہم لا رہے ہیں، کیسا ہم مشن کیا لا رہے ہیں، ہم اپنے آنے والی نسلوں کو کیا میسج کیا دے رہے ہیں۔ ایسا تو کچھ نہیں تھا۔ ہم جلوس نکالتے ہیں، ہم آقا کی شان کے لیے نکالتے ہیں، ہم محبت کے لیے نکالتے ہیں، ہم انشاءاللہ جب تک یہ دنیا بعد ہے اس سے زیادہ جوش و جذبے کے ساتھ نکالیں گے۔ لیکن ایک لڑکی کو جلوس میں لا کر اسے اس کی نمائش کرنا اور یہ کہنا کہ یہ حور ہے، حور اس طرح کی ہوگی، اور یقین مانے کہ میں اس سے آگے ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ جس سے کسی کے جذبات مجروح ہوں۔ میں نے اس ویڈیو کو دیکھا اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو غلط جو ہیں وہ آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں بھی اس ویڈیو کے اوپر ابھی تک یقین مانے کہ میرا ضمیر مجھے نہیں کہہ رہا کہ میں اس ویڈیو کو ابھی تک تسلیم کر لوں کہ یار واقعی ایسا ہوا ہے ناظرین، لیکن یقین مانے کہ جو سوشل میڈیا پر چل رہا ہے کہ واقعی ملتان کے اندر ایسی صورتحال دیکھنے کو ملی، ایسی ویڈیو وہاں سے بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کی گئی۔ اگر ایسا کچھ ہوا بھی ہے تو کسی کے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اس صورتحال کو روک سکے، اس صورتحال کے اوپر آواز اٹھا سکے۔ یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اس طرح جو ہے وہ بنا کر پیش کریں؟ نہیں ناظرین، میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں، میں اس ویڈیو کے اوپر کسی قسم کا یقین نہیں کرتا، کسی قسم کا یقین نہیں کرتا۔ اگر ایسا ہوا ہے تو غلط ہوا ہے ناظرین۔ میرے پاس جو ویڈیو آئی میں نے آپ تک پہنچائی، معذرت کے ساتھ اگر کسی کو میرے یہ الفاظ برے لگے ہوں تو میں دلی معذرت خواہ ہوں۔ میں بھی آقا کا جو ہے وہ پیروکار ہوں، آقا کا غلام ہوں، غلاموں میں سے غلام ہوں۔ اور ناظرین تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اپنے میزبان ملک شاہ آصف طارق کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔